السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ دوستو، ریاست رامپور کا نواب یوسف علی اپنے انگریز آقاؤں کا وفادار تھا۔ جیسے ہی بریلی میں بغاوت کی اطلاع ملی، اس نے فوراً 1 جون 1857 کو مراد آباد کے انگریز افسروں کے پاس آدمی دوڑایا تاکہ ضروری انتظامات کر لیں۔ چنانچہ اکثر انگریز اپنی جان بچا کر نینی تال بھاگ گئے۔ اسی دوران میں 3 جون 1857 کو مراد آباد میں بھی ہنگامہ ہو گیا۔ اب یہ نواب نینی تال کے انگریزوں کی ہدایات اور اشاروں پر ناچنے لگا، مگر رامپور کی غیرت مند عوام مادر وطن سے غداری پر آمادہ نہ تھی۔ ان کے سینوں میں وطن عزیز کو آزاد دیکھنے کی تمنا کروٹیں لے رہی تھی۔ جب انہوں نے یہاں جنگ آزادی شروع کرنے کی صورت نہ دیکھی اور اپنے نواب کو مخالفت پر آمادہ پایا تو اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ سپاہی ببانگ دہل کہتے تھے کہ ہم خان بہادر خان کی نوکری کریں گے۔ 21 مئی 1857 کو تقریباً 200 آدمی رامپور سے خفیہ طریقے سے نکلے، باہر جا کر طے شدہ مقام پر اکٹھا ہوئے اور مراد آباد چلے گئے۔ وہ خود کو غازی کہتے تھے۔ اسی طرح ہزاروں رامپور کے باشندے بریلی روانہ ہو گئے۔ عوام نواب اور اس کے ساتھیوں کو اعلانیہ برا بھلا کہتی تھی۔ دوستو، نواب نے اپنے سفید آقاؤں سے روہیل کھنڈ پر حکومت کرنے کی اجازت چاہی، مگر صرف مراد آباد کی اجازت ملی۔ چنانچہ اس نے مراد آباد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نینی تال کے انگریزوں کو وہ برابر سامان رسد اور روپیہ بھیج رہا تھا۔ چنانچہ ایک بار 4000 اشرفیاں بھیجیں، کیونکہ اس کے پاس نہ سامان تھا اور نہ روپیہ۔ اس روپیے اور سامان سے دشمنان وطن اس قابل ہوئے کہ نینی تال میں فوجی تیاریاں کریں، خود کو بچائیں اور خان بہادر خان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب بریلی کے انقلابیوں کو معلوم ہوا کہ رامپور کا نواب مادر وطن کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے پر تلا ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اسی کانٹے کو راہ سے ہٹانا ضروری سمجھا، کیونکہ انگریزوں کا یہ کاسہ لیس نواب روڑے نہ اٹکاتا تو روہیل کھنڈ کی تحریک آزادی شاید ناکام نہ ہوتی۔ بریلی سے صوبیدار بخت خان کی فوج لے کر آنے کی خبر سن کر نواب رامپور حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی فوج کے 12 یا 13 ہزار سپاہی اس قابل نہ تھے کہ انقلابیوں کے سامنے چند منٹ بھی ٹھہر سکتے، اور ریاست کی عوام بھی نواب کے خلاف تھی۔ لہٰذا جب 9 جون 1857 کو انقلابی فوجیں شہر سے باہر آ کر ٹھہریں تو اس نے اپنے گورے آقاؤں کے مشورے کے مطابق انقلابی لیڈروں کو رسد اور 6 یا 7 ہزار روپیہ دے کر بہلا لیا، اور جنرل بخت خان نے یہ سب سے بڑی غلطی کی کہ اس نواب کو اسی طرح بدستور چھوڑ کر 13 جون 1857 کو مراد آباد روانہ ہو گیا۔ مراد آباد کے انقلابی رہنما بغاوت کی خفیہ تیاریاں ایک عرصے سے کر رہے تھے۔ سرکردہ رہنماؤں میں مولوی واج الدین، مولانا کافی، مولانا سید عالم علی اور چند دیگر علماء خصوصاً پیش تھے۔ مولانا واج الدین نے خفیہ انقلابی جماعتوں کا جال بچھا دیا، دورے کیے، تقریریں کیں اور پمفلٹ تقسیم کروائے۔ قرب و جوار میں ان کا بڑا اثر تھا۔ مسجدوں میں ہر جمعے کی نماز کے بعد جہاد اور آزادی کی اہمیت پر واعظ ہوتے تھے۔ 1857 کا زمانہ قریب آیا تو خفیہ سرگرمیاں اور بھی تیز ہو گئیں۔ 12 مئی 1857 کو میرٹھ اور دہلی کی خبریں آئیں تو انقلابی حلقوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ 18 مئی 1857 کو میرٹھ کے کچھ انقلابی سپاہی مراد آباد کے قریب 5 میل کے فاصلے پر گانگن ندی کے کنارے آ کر ٹھہرے۔ انگریز افسران نے فوج بھیجی اور ان کو بھگا دیا، مگر باغی سپاہی مراد آباد میں فوج کی قیام گاہ میں بھی موجود تھے اور سپاہیوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے۔ دوستو، 19 مئی 1857 کو مراد آباد کی عوام بھی میدان میں آ گئی۔ انہوں نے جیل خانہ توڑ کر قیدی رہا کروائے، مختلف علاقوں میں اپنے وفد روانہ کیے۔ ضلع کا انتظام کرافٹ ولسن کے سپرد تھا، جس نے یہ شورش دیکھ کر دوڑ شروع کر دی۔ ادھر مولوی واج الدین نے رامپور سے امداد طلب کی۔ چنانچہ 21 مئی 1857 کو رامپور کے انقلابیوں کی ایک جماعت، جو خود کو غازی کہتے تھے، رام گنگا کے کنارے آ کر ٹھہری اور مولوی صاحب سے پیغام رسانی شروع کی، لیکن انگریزی فوج نے قبل اس کے کہ وہ کوئی مدد کر سکے منتشر کر دیا۔ اس دوران میں انگریزوں نے حالات پر عارضی طور پر قابو پا لیا اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بغاوت دبانے کی کوشش کر رہے تھے کہ 31 مئی 1857 کو بریلی میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔
مراد آباد کی انقلابی عوام یہ خبر سن کر زیادہ انتظار نہ کر سکی، فوج بھی باغی ہو گئی اور 3 جون 1857 کو اعلان کیا گیا کہ تمام انگریز 2 گھنٹے کے اندر شہر خالی کر دیں۔ چنانچہ انگریز نینی تال کو بھاگ گئے اور اس 2 گھنٹے کے بعد جو پایا گیا وہ قتل کیا گیا، خزانہ لوٹا۔ اور جب خزانچی اور 2 انگریز افسروں کو انقلابی عوام نے قتل کرنا چاہا تو ایک حوالدار نے روک کر کہا کہ تم نے عہد کیا ہے کہ کسی انگریز کو نہ مارو گے، اس عہد کو یاد رکھو۔ یہ سن کر انقلابیوں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ مراد آباد انگریزی پنجے سے آزاد ہو چکا تھا۔ رامپور کا نواب برابر نینی تال کے انگریزوں سے خفیہ پیام رسانی کر رہا تھا۔ دوستو، اسے ایسے نازک وقت میں بھی مادر وطن کا ساتھ دینا اور اپنے آقاؤں کو چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ وہ ان کے اشارے پر 6 جون 1857 کو مراد آباد آیا، جہاں نواب مجو خان کا اقتدار تھا۔ نواب نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر مجو خان کو ضلع کا ناظم مقرر کیا اور بہت سے انقلابیوں کو قید کر لیا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔